اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 14ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کے پہلے باب کی 7ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، پادشاہ با غلام اجمی در کشتی نشست۔ پادشاہ با غلام اجمی در کشتی نشست۔ شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ و غلام دیگر دریا را نہ دیدہ بود، اور اس غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا۔ وہ فرسٹ ٹائم دریا کا سفر کر رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی دریا میں سفر نہیں کیا تھا، اس نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی نیازمودہ، اور نہ ہی کبھی کشتی کی تکلیف اٹھائی تھی، کشتی کی کبھی مشقت نہیں اٹھائی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھا، اور اس سے پہلے کبھی اس نے سمندری سفر بھی نہیں کیا تھا۔ تو جب کشتی کے سفر کا آغاز ہوا تو سمندر کی جب لہریں چلی، ان موجوں کے ساتھ جب کشتی ہلی تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اور خوف کے مارے وہ رونے لگا۔ شیخ سعدی آگے لکھتے ہیں، گریا و زاری آغاز نہاد، اس نے رونا دونا شروع کر دیا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے رونا دونا شروع کر دیا۔ وَلَرْزَ بر اندامش افتاد، اور اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اس کا بدن کانپنے لگا۔ ملک را عیش ازو منغص بود، اور اس سے بادشاہ کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا، پریشان ہوا، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے، اس کی آہ و بکا کی وجہ سے۔ بادشاہ کا سارا جو سمندری سفر کا مزہ تھا وہ سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ کہ طب نازک تحمل امثال این صورت نہ بندد، اس لیے کہ نازک طبیعت ان جیسی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چونکہ بادشاہوں کی طبیعت نازک ہوتی ہے، وہ اس رونے دھونے کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس طرح کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو بادشاہ کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا۔ چارہ نہ دانستند، لوگوں کو کوئی تدبیر نہ سوجی، ان کو سمجھ نہ آئے کہ اس غلام کو کیسے چپ کرایا جائے اور کیسے اس کو خاموش کروایا جائے۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے لا تعداد اور بے فائدہ اور لا حاصل کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ہم اس غلام کو چپ کروائیں، مگر وہ غلام چپ نہ ہوا۔ حکیم درا کشتی بود، اسی کشتی میں ایک حکیم یعنی ایک عقل مند سوار تھا، اسی کشتی میں ایک عقل مند سوار تھا۔ ملک را گفت، اس نے بادشاہ سے کہا، اگر فرما دہی، اگر اے بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے حکم دیں تو اورا بطریق خاموش گردانم، تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کروا سکتا ہوں، اس کو چپ کروا سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں، مجھے اجازت دیں تو میں ایک طریقے سے اس کو خاموش کروا سکتا ہوں۔ گفت غایت لطف و کرم باشد، بادشاہ کہنے لگا یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ اس بندے کو خاموش کروا دے، چپ کروا دے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا، خوف کے مارے وہ چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے، گفت بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، بادشاہ نے کہا کہ یہ تو آپ کی نہایت ہی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ اس کو چپ کروا دے، خاموش کروا دے۔ بفرمود، تو اس عقل مند نے کہا، تا غلام را
دریا انداختند، اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس غلام کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو، اس غلام کو کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ بفرمود تا غلام میرا دریا انداختند، یہاں تک کہ لوگوں نے اس غلام کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ چند نوبت غوطہ خورد، ابھی اس کو چند ہی غوطے آئے تھے، چند نوبت غوطہ خورد، ابھی اس غلام نے چند ہی غوطے کھائے تھے۔ ازا پس مویش گرفتند، اس کے بعد لوگوں نے اس کے بالوں سے پکڑ لیا، اس غلام کو بالوں سے پکڑ لیا۔ وابا پیش کشتی آوردند، اور کشتی کے سامنے لے آئے۔ مراد یہ کہ اس کو بالوں سے پکڑا، جب اس نے چند غوطے کھائے تو اس کو بالوں سے پکڑا اور کشتی کے قریب لے آئے۔ وبدو دست در سکان کشتی آویخت، وہ غلام دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کی سکان کے ساتھ لٹک گیا۔ چو برآمد، جب وہ دریا سے باہر نکل آیا، یعنی کشتی میں واپس لوٹ آیا، بگوشہ نشست و قرار یافت، تو خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اس نے سکون پا لیا۔ قرار یافت، اس نے قرار پا لیا، اس کو سکون مل گیا۔ بگوشہ نشست، سکون سے، آرام سے، خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، ملک را عجب آمد، بادشاہ کو تعجب ہوا۔ پرسید کہ حکمت چے بود، اس نے اس عقل مند سے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی۔ گفت از اول محنت غرق شدن نہ دیدہ بود، وہ عقل مند بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ اس غلام نے پہلے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی، اس سے پہلے اس نے غرق ہونے کی تکلیف یعنی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ وقدر سلامت کشتی نادانستہ، وقدر سلامت کشتی نادانستہ، اور کشتی میں سلامت رہنے کی قدر سے واقف نہ تھا، اس کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کشتی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ یہ ہمیں ڈوبنے سے محفوظ رکھتی ہے، یہ ہمیں ڈوبنے سے بچاتی ہے اور یہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچاتی ہے۔ وہ کشتی کی سلامتی کی قدر کو نہیں جانتا تھا۔ ایک تو اس نے کبھی ڈوبنے کی مشقت نہیں دیکھی تھی، یعنی ڈوبتے ہوئے انسان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے اور انسان کس حالت میں اور کس کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کشتی کا سہارا مل جائے تو یہ اللہ کی کس قدر بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگا کہ وقدر سلامت کشتی نادانستہ، اور کشتی میں سلامت رہنے کی قدر سے واقف نہ تھا، اور کشتی میں سلامت رہنے کی قدر سے واقف نہ تھا۔ ہم چنی قدر عافیت کسے دانت کے با مصیبت گرفتار آید، اور ایسے ہی آرام اور عافیت کی قدر وہی شخص جانتا ہے، آرام اور عافیت کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو۔ آرام اور عافیت کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو، وہ عافیت کی اور آرام کی قدر کو وہی شخص جانتا ہے۔ چونکہ اس نے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا اور کبھی ڈوبنے کی مشقت نہیں اٹھائی، اس لیے اس کو کشتی کی سلامتی کا اندازہ نہیں کہ کشتی ہمیں کس طرح ڈوبنے سے محفوظ رکھتی ہے اور سلامت رکھتی ہے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی منزل تک پہنچاتی ہے، یہ کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ چونکہ اس کو کشتی کی قدر نہیں، کشتی کی عافیت کی قدر نہیں اور ڈوبنے کی مشقت بھی اس نے پہلے نہیں اٹھائی تھی، اس لیے میں نے اس کو پھینکا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کشتی کی قدر کیا ہے اور ڈوبنے کی مشقت کیا ہے۔ اس لیے اس کو اس مشقت سے گزارا اور اس کے بعد اس کو کشتی میں واپس لے کے آئے تاکہ اس کو کشتی کی قدر ہو کہ یہ کشتی تمہارے لیے کس قدر بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اب وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آگے کتاب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اے سیر تورا نانے جویں خوش نہ نماید، اے پیٹ بڑے شخص تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، اے پیٹ بڑے شخص تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی۔ جس کا پہلے سے ہی پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کو پھر جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی۔ معشوق منست آ کے بنزدیک کے تو زیشتست،
آپ لکھتے ہیں کہ مجھے وہی چیز اچھی لگتی ہے جو تجھے بری لگتی ہے، آنکھ با نزدیک کے تو زشت است، جو تیرے نزدیک بری ہے، یعنی جو تجھے بری لگتی ہے چیز، باشوق من است، وہی چیز میں پسند کرتا ہوں، وہی چیز میں پسند کرتا ہوں، یعنی میری پسند اور تیری پسند مختلف ہے، جو چیز تجھے بری لگتی ہے حقیقت میں وہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیا پرس کے آراف بہشت است۔ نہایت خوبصورت شعر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بہشت کی حوروں کے لیے آراف دوزخ ہے، بہشت کی حوروں کے لیے آراف دوزخ ہے، جبکہ دوزخیوں سے تو پوچھ کہ آراف جنت ہے، یعنی جنتیوں کے لیے آراف دوزخ ہے جبکہ دوزخیوں کے لیے آراف جنت ہے۔ آراف یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کا نام، اس حجاب کا نام آراف ہے، اس حجاب کا نام آراف ہے۔ تو آراف میں کون سے لوگ رہیں گے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ آراف میں وہ لوگ رہیں گے جن کے نامہ اعمال برابر ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو چکی ہوں گی، وہ نہ دوزخیوں میں ہوں گے اور نہ جنتیوں میں، وہ آراف کے مقام پر ٹھہریں گے، انہیں آراف کے مقام پر ٹھہرایا جائے گا، ان کو آراف کے مقام پر ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں وہ شہداء رہیں گے کہ جو میدان جنگ میں تو شہید ہوئے لیکن ان کے والدین ان سے راضی نہ تھے، ان کو بھی آراف میں ٹھہرایا جائے گا، ایک دوسرا قول یہ ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ آراف میں وہ لوگ رہیں گے کہ جن کے والدین میں سے کوئی ایک اس سے راضی نہ ہوگا، خواہ والد راضی نہ ہوگا خواہ اس کی والدہ راضی نہ ہو، تو اس کو بھی مقام آراف میں ٹھہرایا جائے گا، اس کو مقام آراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، جنتی حوروں کے لیے آراف دوزخ ہے، آراف دوزخ ہے، چونکہ جو آراف میں ٹھہرنے والے ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے، اس لیے حوروں کے لیے آراف یہ دوزخ ہے، جبکہ از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است، جبکہ تو دوزخیوں سے پوچھ تو ان کے لیے آراف بھی جنت ہے، چونکہ دوزخی عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو اہل آراف ہوں گے، آراف میں ٹھہرنے والے ہوں گے، وہ کم از کم اس دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، تو اس لیے جب دوزخی ان کی طرف نظر کریں گے تو ان کو وہ جنت معلوم ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے لکھا کہ دوزخیوں سے پوچھ کہ ان کے لیے آراف بھی جنت ہے، جبکہ جنتیوں کے لیے آراف دوزخ ہے، کیونکہ آراف کے لوگ ان جنتی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرق است میانے آنکھ یارش در بر با آنکھ دو چشم انتظارش بر در۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ فرق ہے اس شخص میں کہ جس کا یار یعنی معشوق اس کے پاس ہو، جس کا محبوب اس کے پاس ہو، اس میں اور اس شخص میں فرق ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں اپنے محبوب کے انتظار میں دروازے پر ہوں۔ ایک کا معشوق، ایک کا محبوب، ایک کا یار اس کے پاس ہو وہ شخص، اور دوسرا وہ کہ جس کا یار، جس کا معشوق، جس کا محبوب جو اپنے محبوب کے انتظار میں ہو اور اپنی آنکھیں اس کی راہ میں بچھا رکھی ہوں اور دروازے پر نظریں جما رکھی ہوں، اس شخص میں اور اس شخص میں دونوں میں فرق ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آج کے اس حقائق سے آپ نے کیا سیکھا، کیا جانا اور کیا سبق حاصل کیا، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔